بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اذان کے وقت، خاص طور پر فجر کی اذان کے وقت بہت زیادہ کتے روتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے وہ کتے روتے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کتے کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور کتے کی پیدائش میں انسان اور شیطان کا کیا کردار رہا، اور اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اور اذان کے کیا کیا آداب ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی دلچسپ اور پیاری ہونے والی ہے، اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں اور اذان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص کر فجر کی اذان پر ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے بتاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمانوں یا زمین پر چلتے پھرتے شیطان، بلاؤں یا پھر مصیبتوں کو دیکھ سکے۔ لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے، لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص کر فجر کی اذان، تو جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہے وہ رات کے وقت زیادہ نکلتی ہے، اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے، اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اسی لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اذان ہوتے ہی کتا کیوں روتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہے کہ رات کے وقت شیطان اور بلائیں نکلتی ہے، اور صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتی ہے، جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان آگاہ ہو جائے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب خدائے تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان کھڑا رہا اور نہیں جھکا۔ خدائے تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا، اور اس سے دریافت فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے جب اپنے دستے قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ شیطان نے جواب دیا، اے خدا، میں آدم سے اچھا ہوں، اسی لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، اور آگ مٹی پر غالب نہیں ہوتی، یعنی اس سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ خدائے تعالیٰ نے اس کا یہ تکبر بھرا جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، مردود، نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا، تو قیامت تک کے لیے مردود اور لعنتی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان مردود حسد کی آگ میں جل بھن گیا تھا، اور ایک مرتبہ اس مردود نے ساری حدیں پار کر دی، اور اس نے کیا یہ کہ بغض اور کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مکان پر پڑ گیا۔ خدائے تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو، چنانچہ اسے شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے، یعنی ناپاک اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اس پر جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کی وجہ سے زینت بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنا
शैतानी काम है। तो मेरे दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि कुत्ते की पैदाइश आखिर कैसे हुई और कुत्ते की पैदाइश में इंसान की नाफ का क्या किरदार था और शैतानी थूक का भी क्या किरदार था। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते अजान का एहतराम करना जरूरी है। तो अजान होते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम आपको अब बताते हैं। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अजान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। और नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो भी अजान के वक्त खामोश हो जाए। नंबर 5, अजान का अदब ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। और नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराए। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाए। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई गीत संगीत नहीं सुनना चाहिए। वैसे तो गाने बजाना सुनना सब हराम है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। नंबर 10, अजान के वक्त औरतों को सिर ढक कर रखना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, अजान जब भी सुने अजान का जवाब दे। कहने वाला जैसा कहे सुनने वाला भी वैसा ही कहे। नंबर 14, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अंगूठे का बोसा लेकर आंखों को लगाए। और नंबर 15, खुतबे की अजान का जवाब जबान से देना मुक्तदियों के लिए जायज़ नहीं है। और नंबर 16 है जो नफास वाली औरत को अजान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 17, पेशाब या पाखाना करने वाले अजान का जवाब ना दे। दोस्तों, अजान के दौरान इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। अल्लाह हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 11 कामों के करने से अल्लाह पाक घर से बरकत ख़त्म कर देता है। तो वो 11 काम कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वालों के घर से। दोस्तों, ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। जिस घर में हमेशा रिज्क देने वाले का शुक्रिया अदा ना किया जाता है और जिस घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और आपके रिज्क में बरकत हो तो जब भी खाना खाए तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। नंबर 2, बगैर वज़ू किए कुरान पाक पढ़ने से। दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे घर से भी बरकत दूर कर देता है जिस घर में कुरान पाक को बगैर वज़ू किए पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आप कुरान करीम की तिलावत करें तो वज़ू ज़रूर बना लिया करें और बगैर वज़ू किए कुरान पाक को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। और नंबर 3, घर पर आए सवाली को खाली हाथ लौटाने से। दोस्तों, इस बात का भी आप ज़रूर ख्याल रखें कि आपके घर पर जब भी कोई सवाली आए यानी कोई मांगने वाला आए तो उसे आप कुछ ना कुछ ज़रूर दे, उसको खाली हाथ वापस ना लौटाएं। और अगर आप उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, अगर उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज़ होने की वजह से। दोस्तों, इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊंचा है और मेहमान की खिदमत करने की वजह से ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान की खिदमत ज़रूर करें। तो आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए तो आप उसकी खिदमत दिल से करें और आप उसको खुश करके ही घर से विदा करें। मेहमान को नाराज़ करने वाले के घर से अल्लाह पाक बरकत ख़त्म कर देता है। और नंबर 5, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करने वाले के घर से। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनाए रखता है जिस घर में वालिदैन की इज्जत ना की जाती हो, यानी कि जिस घर में माँ बाप से बदसलूकी की जाती हो। तो दोस्तों, आप लोग भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप अपने वालिदैन की हमेशा बात सुने, उनको हमेशा खुश रखें, भूल कर भी कभी अपने माँ बाप को नाराज़ ना होने दें, क्योंकि दोस्तों माँ बाप की दुआ या फिर बद्दुआ वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। और नंबर 6, आमदनी से ज़्यादा खर्च करने वालों के घर से। दोस्तों, फिजूल खर्ची करना अल्लाह को नापसंद है, इसीलिए आप इतना ही खर्च करें जितनी आपकी आमदनी हो। अगर आप अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करोगे
تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ اور نمبر 7، صبح دیر تک سونے والوں کے گھر سے۔ دوستو، اللہ ایسے گھر سے بھی رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے، پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ نمبر 8، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنے کی وجہ سے۔ دوستو، اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص زیر ناف کے بالوں کو 40 دن سے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 9، اولاد کو کوسنے کی وجہ سے۔ دوستو، جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی کہ ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے، اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ اور نمبر 10، مغرب اور عشاء کے بیچ سونے کی وجہ سے۔ دوستو، اللہ نے عشاء اور مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، کبھی بھی آپ بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے بیچ نہ سوئیں۔ اور نمبر 11، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے۔ دوستو، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی نہیں پسند فرماتا اور اللہ ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ 11 کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے، تو ان 11 کاموں کو کبھی بھی بھول کر بھی نہ کریں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔